السلام علیکم. آج سے ہم اپنا کو یونٹ لرننگ پلاننگ اینڈ ٹیچنگ آف سائنس کا آغاز کریں گے. اس یونٹ میں ہم نے ایکسٹینسو کلاس روم ایکسپیرئنسز کرنے ہیں جن کا اسٹرکچر ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں گے اس لیکچر میں. ابھی تک ہم نے جو 4 پچھلے لیکچرز ہیں اس میں ایک طرح کی بیک گراؤنڈ اسٹیبلش کی ہے جس میں کہ ہم نے ایکسپلور کیا کہ سائنس کیا ہے, that it's scientific knowledge, explanations essentially about the natural world and the practices that are employed by scientists to acquire that knowledge. پھر ہم نے آپ کے ساتھ وہ practices of science کو عملی طور پہ شیئر کیا. We demonstrated it through a series of workstations and small experiments. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے غور کیا کہ بچوں کے جو گزشتہ خیالات ہوتے ہیں سائنٹیفک کانسیپٹس اور سائنس ریزننگ کے بارے میں وہ کیا ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ بہت سی ریسرچ ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ جو آئیڈیاز ہیں یا کانسیپٹس ہیں وہ بچے جو ہیں جلدی سیکھ جاتے ہیں اور کچھ کے لیے ذرا کیئرفلی پلانڈ انسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس لیکچر میں ہم آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہتے ہیں کہ ہم کون سی ٹیچنگ پریکٹسز کو ایمفسائز کرنا چاہیں گے اگلے جو کلاس روم ایکسپیرئنسز آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ایک چھوٹا سا موازنہ بٹوین ٹریڈیشنل اپروچز اینڈ انکوائری اپروچز کا کریں گے. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے سائنس کا کون سا کور اسٹرینڈ یا لڑی سلیکٹ کی ہے کلاس روم ایکسپیرئنسز کے لیے. ہم آپ کے ساتھ لرننگ پروگریشنز شیئر کریں گے کہ کیسے وہ جو کانٹینٹ ہے ایوالو کرتا ہے اکراس گریڈز, اس کے کیا بینچ مارکس ہوتے ہیں, اور آخر میں ہم تھوڑی سی گفتگو دوبارہ پریکٹسز آف سائنس کے بارے میں کریں گے کہ ہم کن طریقوں سے انہیں کلاس رومز میں سپورٹ کریں گے. اور پھر ایکچولی تو آپ کلاس روم ایکسپیرئنسز کو آبزرو کر کے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا میجرز لیے اور وہ کتنے ایفیکٹو تھے. تو اب چلیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ٹیچنگ پریکٹسز ہیں کون سی چیزیں ہم ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں کلاس رومز میں اور کون سی چیزیں تھوڑا سا ہم ڈی ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ جب بھی ہم کوئی ٹاپک یا یونٹ شروع کرتے ہیں تو ہمیں بچوں کی گزشتہ معلومات کا پوری طرح علم ہونا چاہیے. ناٹ جسٹ واٹ ریسرچ سیز بٹ واٹ از یور اسٹوڈنٹس ایگزسٹنگ knowledge about those particular science concepts, rather than یہ کہ جی ہمارے پاس ایک کریکولم ہے, ہمیں پتہ ہے یہ ٹاپک پڑھانا ہے, یہ کتاب ہے اور بس ہم اندھا دھند پڑھانا شروع کر دیں. Instruction has to be based on what children know. So ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں اپنی ٹیچنگ پریکٹسز میں انکلوڈ کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ اب جب ہم سائنس پڑھانا شروع کریں تو ہمارے ذہن میں سائنس کا جو بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ یا یہ پکچر ہونی چاہیے ہے کہ جو سائنس ہے اٹس ناٹ اے کلیکشن آف فیکٹس جو کہ ہم نے بچوں کو یاد کرانے ہیں یا سمجھانے ہیں, بٹ ایکچولی سائنس جو ہے اٹ سیکس ٹو ایکسپلین نیچرل فینومینا. سو اٹ از ریئلی about explanations of how the world works and the processes and practices, وہ طریقے کار جن سے کہ یہ نالج ایکوائر ہوتی ہے. سو ہم نے اب وہ ایمفسس جو ہے وہ شفٹ کر جانا ہے کہ ہم نے کس طرح سائنس کو ویو کرنا ہے اینڈ اس کو پریکٹس کرنا ہے ان آ کلاس رومس. اور پھر جو وہیکل ہے فار لرننگ, یعنی وہ ذریعہ جس سے کہ ہم سائنس پڑھانا چاہتے ہیں, وہ ہم زیادہ تر استعمال کرنا چاہتے ہیں انکوائری کو. یعنی جس طرح سائنسدان سائنس کرتے ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ 2-3 دفعہ وہ سائیکل آف انکوائری شیئر کی ہے, جس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ٹیکسٹ بک کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ہم ٹیکسٹ بک کو استعمال کریں گے ان دا کانٹیکسٹ آف انکوائری, جہاں کہ جی ہمیں انفارمیشن پڑھ کے یا دیکھ کے وی ریز کویسچنز ود دا ہیلپ آف اٹ,
or we need to verify certain things with it. The reading can be of scientific material is a very important component, लेकिन ये कि जी हम उसको इंक्वायरी में एम्बेड करेंगे. टेक्स्ट बुक हमारा सोल जरिया नहीं है. इट्स नॉट द सोल मीन्स और व्हीकल ऑफ लर्निंग साइंस जिस तरह के हम आजकल करते हैं. अच्छा, फिर ये कि हमने बच्चों को, क्योंकि हम इंक्वायरी करा रहे हैं तो वो हैंड्स ऑन उनको एक्सपीरियंस बहुत होगा और वो जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं वो इसी तरह एक्वायर करेंगे. उसके अलावा ये कि जी हमने जो चीज़ बड़ी कॉन्शियसली डी एम्फसाइज करनी है, यानी उसको हमने ज़रा मार्जिनलाइज करना है कि जो टीचर है वही एक्सप्लेनेशंस दे रहा है, टीचर ही आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है. हमने बल्कि बच्चों को मौका देना है थ्रू एक्सप्लोरेशन, थ्रू कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशंस कि वो ये जो कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं वो उनको खुद इवॉल्व करें. वी हेल्प देम टू कंस्ट्रक्ट दोज आइडियाज़ themselves. या हमने बैठ के एक लेक्चर मोड में उनको सारा कुछ नहीं समझाना. सो इस प्रैक्टिस को तो हमने बहुत डी एम्फसाइज करना है. एंड वी हैव टू मेक द स्टूडेंट द center of learning and the student to take on the responsibility of learning. Our role is to facilitate it and guide it, as we shall see in the classrooms के जी ये किस हद तक होती है. So इसी context में ही कि जी हमने टेक्स्ट बुक से शिफ्ट करना है, हमने जवाब वेल डिफाइंड आंसर्स नहीं देने बच्चों को, तो वो जो हम फिर माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो माहौल ऐसा है जिसमें बच्चे जब एक्सप्लोरेशन वगैरह भी करेंगे और साइंस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी इस प्रोसेस में समझेंगे कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो साइंटिफिक नॉलेज है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनसर्टेनिटी, बाय एरर्स. और साइंटिफिक नॉलेज को फिर हमें रिव्यू करना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है. क्योंकि नॉर्मली जब हम टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं तो लगता है कि जी साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एक बिल्कुल कंप्लीट है, बड़ा एक ऑर्डरली क्लीन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, विच डज नॉट रिफ्लेक्ट साइंस एट ऑल. सो हम उससे शिफ्ट करेंगे और वो शिफ्ट आ जाएगी जब हम इंक्वायरी के प्रोसेस को, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करेंगे फॉर लर्निंग साइंस कंटेंट. एंड फाइनली वीड लाइक टू से कि हम बात तो बहुत करते हैं कि जी हाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए है, लेकिन अभी तक ये एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है कि जहाँ आपको एक्सेस हो टू टेक्नोलॉजी, सब स्कूल्स में एक्सेस नहीं है, लेकिन जहाँ हो कंप्यूटर एक्सेस हो, और बच्चों को तो आजकल होती है जहाँ जगह जगह इंटरनेट कैफ़ेज़ भी खुले होते हैं. सो वी हैव टू ट्रेन देम एंड ट्रेन आवरसेल्व्स आल्सो एज टीचर्स. हम अभी टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को मीनिंगफुली यूज़ करें. तो उसका जो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे जो इंटरनेट है मीडियम, उसको यूज़ करना मीनिंगफुली फॉर रिसर्च, और वो भी हमें आइडिया होना चाहिए कि अच्छा जी हम किस तरह मीनिंगफुली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. और उसके अलावा ये कि इंटरनेट पे अब बहुत सारी साइंस के हवाले से जो आप साइंस टॉपिक्स पढ़ा रहे होते हैं, इंटरैक्टिव सिम्युलेशंस हैं जो कि बच्चे आप भी एंगेज करें और साइंस के बारे में सीखें और बच्चे भी एंगेज करें तो सीखें, जिसमें कि आप मॉडलिंग जैसे अब हम अभी लेटर ऑन बात करेंगे जो स्ट्रैंड हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पर फॉर एग्जांपल जो एटॉमिक मॉडल है उसकी बहुत अच्छी सिम्युलेशंस हैं. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया बच्चों को फोर्स एंड मोशन की बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सिम्युलेशंस हैं जो एक इमेजिनरी इवेंट्स जो उन्होंने रिक्रिएट किए हुए हैं इन साइबर स्पेस, और बच्चे उनके साथ इंटरैक्ट करके चीज़ों को वेरी करके और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है फिनोमिना उसको डेवलप कर सकते हैं. सो ये तो हमने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में किस किस्म का
چینج لانا چاہتے ہیں, کیا ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں اور کس کو ڈی ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اب آپ کو ایک چھوٹا سا ایک موازنہ دینا چاہتے ہیں, شارٹ کمپیریزن بٹوین the traditional curricula and the curricula جس میں کہ ہم انکوائری ایز اے وہیکل استعمال کرتے ہیں. اور ابھی میں لفظ استعمال کروں گی گائیڈڈ انکوائری کا, کیونکہ ابھی ٹیچر کا جو ہے رول ان بینگ دا گائیڈ اینڈ فیسیلیٹیٹر وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا شروع میں. And you will see for yourself what happens in the classrooms. The ideal thing, of course, is that as children get more and more experience, they should have opportunities, اور آپ کی atmosphere بھی اس طرح ہو کہ وہ سوال خود اٹھائیں اور اپنی investigations خود پلان کریں, اور آپ کا جو رول ہے ایز دا گائیڈ جو ہے وہ بالکل ایک مارجنل سا رول ہو جائے, پر وہ ایک ہمارا الٹیمیٹ گول ہے. تو ہم ذرا سا کمپیریزن اگر کریں تو جب ہم ٹریڈیشنل کریکولا کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی صرف وہ بک سینٹرڈ ہی ہے آپ کا کریکولم کہ آپ کو بس کہا گیا کہ یہ کتاب استعمال کریں. Even if you are doing lab work with them, even if children are doing investigations, جو ٹریڈیشنل, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے چیز سمجھنے کی کہ جو ٹریڈیشنل آپ کا ہوتا ہے کریکولم اس میں یہ ہے کہ سارے جو کانسیپٹس اور جو آپ کی انڈرسٹینڈنگز ہیں اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ٹاپک وہ آپ پہلے ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں, اور آپ کا جو لیب ورک ہے جو ان کانسیپٹس کو ایک طرح آپ پریکٹیکلی ایکسپلور کرتے ہیں وہ بعد میں ہوتا ہے. سو کانٹینٹ کمز فرسٹ اینڈ لیب کمز آفٹرورڈس. ان انکوائری بیسڈ کریکولا جو آپ کی انویسٹیگیشن ہے یا ایکسپلوریشن ہے دیٹ کمز فرسٹ, جس میں کہ آپ وہ کانسیپٹس کو ایکسپلور کرتے ہیں, انکاؤنٹر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ ایک فارمل آپ کی ایک میکنگ میننگ, وہ جو برین اسٹارمنگ ڈسکشن ہے جس میں کہ آپ فارملی پھر ان کانسیپٹس کو جن کو آپ نے انکاؤنٹر کیا ہوتا ہے پریکٹیکلی ان کو آپ ایک شیپ دیتے ہیں. دیٹ از دا ٹائم your teacher will introduce the formal definitions as well. So this is why in a traditional classroom آپ کہتے ہیں کہ جی جو content ہے وہ وہی ہم ایک collection جو ہوتی ہے ہماری of scientific facts and definitions ہے, whereas پھر ایک inquiry classroom میں جو content ہے it is about scientific concepts and developing understandings of how the world works. اچھا, ایک چیز جو کہ ایک ٹریڈیشنل کلاس روم میں تو خیر بالکل ہی نہیں ہوتی کہ جب آپ اس قسم کی ایکسپلوریشنز انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کا پلاننگ میں بالکل کوئی رول نہیں ہوتا. ایک کلاس روم جس میں کہ آپ انکوائری میتھڈز یوز کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیو اے گریٹر رول, اور وہ رول جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے ان پلاننگ. سو you will see as we go into the classrooms کہ ابھی ہم کس لیول پہ ہیں. is the teacher doing all of the planning? کیا ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ بچے انیشیٹو لے رہے ہیں؟ so that we will see as we go into the classroom. مور اوور یہ جو ہم پہلے بھی ذکر کر سکتے ہیں پریکٹسز کی, جب ہم نے بات کی ٹیچنگ پریکٹسز کو ہم نے کیسے بدلنا ہے, کہ جنرلی ایک ٹریڈیشنل کلاس روم میں ٹیچر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ٹیچر کی آواز بھی زیادہ آتی ہے, ٹیچر از ان دا لیکچر موڈ, teacher decides everything, teacher gives the answers, teacher gives the explanations. In an inquiry based classroom there is some teacher direction. As I say, the role has now changed to the teacher as a facilitator. اور پھر نیچرلی ایک ٹریڈیشنل کلاس روم میں وی آر فوکسڈ آن دا رائٹ آنسرز, دا کریکٹ آنسرز. ان این انکوائری بیسڈ کلاس روم what is important is the process, how we come to those answers, what is our thinking, what are the ways that we have used, وہ ہماری arguments کیا ہیں, وہ ہمارے procedures کیا ہیں جن سے کہ ہم اپنے ان نتائج پہ پہنچے ہیں.
سو نیچرلی ایک جو ٹریڈیشنل کلاس روم ہے اس میں کیونکہ ہم نے بس کتاب کو ایز اے وہیکل لینا ہے, ٹیچر نے ہی سب کچھ بتانا ہے, تو ہمیں جو سائنس ہے کہ جی سائنس کا نیچر کیا ہے, سائنس کیا ہے, اس کا تو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہو سکتا, یا ایک بہت ہی ویگ سا آئیڈیا, رینڈم سا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ہاں جی کچھ تھوڑے بہت ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں جو سائنسدان کرتے ہیں, لیکن جس سائنس کا اسٹرکچر ہم نے آپ کے ساتھ پہلے لیکچرز میں شیئر کیا اس کا بالکل علم نہیں ہوتا. تو ایک انکوائری کلاس روم میں کیونکہ وہ سائنس کو پریکٹس کر رہے ہیں جیسے کہ سائنسدان کرتے ہیں, اور وہی پریکٹسز ہیں جن سے کہ وہ کانسیپٹس پھر میننگ فلی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, اور دے ول انڈرسٹینڈ کہ جی ہمارا فوکس ہے آن انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیولپنگ ایکسپلینیشنز آف ہاؤ دا ورلڈ ورکس, تو وہ ایکسپیرئنس کریں گے دا نیچر آف سائنس, بیکاز یور کلاس رومز ول ریفلیکٹ دی کلچر آف سائنٹیفک پریکٹسز دیٹ scientists employ. اچھا جی, تو یہ تو ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا ہے of the kind of practices we would like to see in our classrooms. Now we want to move on to something very, very important, and that is the selection of the course strand that we will use to teach in the classrooms. اور پھر یہ کہ ہم نے جب وہ اسٹرینڈ یا وہ لڑی سلیکٹ کر لی ہے تو پھر ہم یہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی مختلف گریڈ لیولز پہ ہم نے کیا پڑھانا ہے. آپ جب اپنی ٹیکسٹ بکس کا جائزہ لیتے ہیں تو جو لڑیاں ہیں کانٹینٹ کی وہ آپ کو آبویس ہو جانی چاہیے. مثلاً یہ کہ ایک لائف سائنسز کی لڑیاں چلتی آتی ہیں جس میں ہیومن باڈی ہوتی ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ آپ پہلی میں بھی پڑھا رہے ہیں, دوسری میں بھی پڑھا رہے ہیں, تیسری میں, چوتھی میں, پانچویں میں. سو ایک لڑی ہیومن باڈی کی جا رہی ہے, پھر آپ پلانٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, وہ لڑی جا رہی ہے, انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اکراس دا گریڈز وہ کانٹینٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اسی طرح فورسز اینڈ موشن کا ایک کانٹینٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم کی لڑی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, اور اسٹرکچر آف میٹر کی لڑی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ ساری لڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر اپنے نیشنل کریکولم کا بھی جائزہ لیں تو پہلے تو آپ کانٹینٹ کو جو ہم کہتے ہیں کور اسٹرینڈز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب آپ اپنے نیشنل کریکولم کا جائزہ لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جی وہ کون سے 4 اسٹرینڈز ہیں کانٹینٹ کے جس میں کہ آپ نے سائنس نالج کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا, میں ابھی بھی کوشن کر لوں کہ جی کیونکہ ہم ان کو یہ لڑیوں میں آرگنائز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نالج ہے اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. That is absolutely not the case. We organize it in this way just to help us teach the important organizing principles and content of science. تو ہم نے جو اپنے کلاس روم ایکسپیرئنسز کے لیے جو ایک کورس اسٹرینڈ سلیکٹ کیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ سائنٹیفک کانٹینٹ کا حصہ ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے سائنس کی, اور وہ اسٹرینڈ ہے اسٹرکچر آف میٹر کا, اور ان ادر ورڈز دی اٹامک اینڈ مولیکولر تھیوری آف میٹر. اور وہ ایک بہت پاورفل تھیوری ہے سائنس کی کیونکہ وہ ساری جو مٹیریل کائنڈ ہے دنیا میں اس کو ایکسپلین کرتی ہے, اسٹارٹنگ فرام ہینڈ فل آف ایلیمنٹس جس کے بارے میں اب ڈیٹیل میں بات بعد میں ہوگی, لیکن یہ کہ جی آپ ہنڈریڈز آف ایلیمنٹس ہیں, ہنڈریڈز میں ہی ہیں, گنے چنے ایلیمنٹس ہیں, اور اس سے آپ اتنی ڈائیورس جو ہے مٹیریلز جو ہیں اور ان کی جو انٹریکشنز ہیں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس لیے ہم نے وہ لڑی سلیکٹ کی. اچھا, پھر اب یہ فیصلہ کرنا کہ اچھا جی ہم نے
कैसे मुख्तलिफ ग्रेड बैंड्स में पढ़ाना है, आपकी टेक्स्ट बुक्स भी इसी तरह ऑर्गेनाइज हुई होती हैं. वी आर फॉर्चुनेट कि उस पर बहुत सी रिसर्च हो चुकी है कि बच्चे मुख्तलिफ जो हमारे कंटेंट स्ट्रैंड्स हैं वो पर्टिकुलर एज लेवल पे उन्हें क्या सिखाना चाहिए है, व्हाट इज़ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, और फिर ये कि हमने एक तरह की फाउंडेशन बनानी है टूवर्ड्स आवर अल्टीमेट गोल कि वो एटॉमिक एंड मोलिकुलर थ्योरी को अच्छी तरह समझ सकें और फिर ये देख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें in what ways does that theory explain all that we observe about materials. तो हमने जब किंडरगार्टन या फर्स्ट ग्रेड से शुरू करना है तो हमने वो बिल्डिंग ब्लॉक्स रखने शुरू करने. तो एज आई से वी आर वेरी फॉर्चुनेट पे कि उस पर बहुत काम हो चुका है. और मैं आपको जो रेफरेंस दे रही हूँ, एंड यू विल ऑल्सो बी आस्क्ड to use these references and develop your own learning progressions. वो मैं आपको reference दे रही हूँ, Benchmarks for Science Literacy, American Association for the Advancement of Science. वो online available हैं. और भी organizations हैं दुनिया में, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने के डेवलप किए हैं बेंचमार्क्स या लर्निंग प्रोग्रेशंस के जी मुख्तलिफ ग्रेड्स पे क्या करना है. बट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट reliable ones and standard benchmarks that are in use, and I think that they're also teacher friendly. So हमने एक तो उन benchmarks का इस्तेमाल किया, फिर हमने, और ये भी सारी जो रिसर्च है इट इज़ अवेलेबल ऑन द नेट, और फिर हमने टेकिंग साइंस टू स्कूल, वो भी हम उसकी आपको देंगे रेफरेंस, लर्निंग एंड टीचिंग साइंस ग्रेड्स K through 8 में, जहाँ के उन्होंने ये डेवलप की हुई है लर्निंग प्रोग्रेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर स्ट्रैंड, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वे द बेंचमार्क्स आर गिवन. हमने वो रिसोर्स इस्तेमाल किया. तो वो हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. नेचुरली जब हम आपको कहेंगे लर्निंग प्रोग्रेशंस को आप डेवलप करें, तो वी विल ask you to develop simpler learning progressions and using these resources at hand. But we just want to give you an idea कि हम जब learning progressions, यानी how does learning progress across grades, या हम क्या चाहते हैं कि जी मुख्तलिफ ग्रेड बैंड्स के एंड पे हमारे बेंचमार्क्स क्या हैं, कि इन्हें क्या कुछ आना चाहिए है. तो पहले तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ग्रेड बैंड्स की, कि बच्चों के जो ग्रेड बैंड्स हमने बनाए हुए हैं उनकी डेवलपमेंटली देख के कि वो किस तरह अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, और साथ ये देख के कि जी हमने किस तरह साइंटिफिक कंटेंट को डेवलप करना है. तो हमने 3 ग्रेड बैंड्स बनाए हैं. पहला ग्रेड बैंड है किंडरगार्टन थ्रू ग्रेड 2, जिसे हम K to 2 कहते हैं. फिर ग्रेड बैंड है 3 to 5, ग्रेड्स 3 to 5, और फिर ग्रेड बैंड है ग्रेड्स 6 to 8, जिसे कि हम मिडिल स्कूल भी कहते हैं. सो हमारा K through 5 हमारा प्राइमरी स्कूल होता है, और फिर 6 to 8 इज अ मिडिल स्कूल, एंड दीज आर वेरी वेरी क्रूशल ग्रेड्स. तो ये जो लर्निंग प्रोग्रेशंस होते हैं, या जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं बेंचमार्क्स, वो हमें ये बताते हैं, जब हम ग्रेड बैंड K through 2 की बात करते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि अच्छा जी सेकंड ग्रेड के एंड में, यानी इस ग्रेड बैंड के एंड में बच्चों को क्या कुछ समझ आ जाना चाहिए है. और ये समझ बूझ आप 3 साल के पीरियड के ओवर डेवलप करते हैं, लेकिन द लर्निंग प्रोग्रेशंस टेल अस ओके बाय द एंड ऑफ ग्रेड 2 what should they know or understand. उसी तरह अगर ग्रेड बैंड 3 और 5 का हमने आपको बताया है कि क्या उन्हें समझ बूझ होनी चाहिए है, so we are saying that over this 3-year period, 3, 4 and 5 grades, they should develop these understandings, and by the end of grade 5, this is what they should know. So likewise 6 through 8 कि जी ये उन्हें आना चाहिए है.
اب یہ ہم اسیوم نہیں کر سکتے بالکل بھی کہ انہیں یہ آتا ہے. سو اسٹرکچر آف میٹر کے حوالے سے ہم جو آپ کے ساتھ لرننگ پروگریشنز شیئر کر رہے ہیں ان میں کانٹینٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو پہلا جو حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ جی ہم فوکس کر رہے ہیں آن میٹر اینڈ دا پراپرٹیز آف مٹیریلس. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ جی اگر ہم ایگزسٹنس آف میٹر اور ڈائیورسٹی آف مٹیریلس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو K-2 بچے کیا کچھ کریں گے کہ ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جی وہ آبجیکٹس یا اشیاء کو ایکسپلور کریں اور وہ یہ سمجھیں کہ جی دے آر میڈ آف ڈفرنٹ مٹیریلس. سو بیسکلی ایک آبجیکٹ اور مٹیریل میں ہم ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں اور یہ کہ جی ایک ہی قسم کا جو آبجیکٹ ہے اٹ کین بی میڈ آف ڈفرنٹ کائنڈز آف مٹیریلس. اب اسی کو ہی آپ لے کے اگر گریڈ 3 اور 5 میں جائیں تو پھر ہم اس کو ذرا سا ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹس آر میڈ آف میٹر. ہم یہ میٹر کا جو نوشن ہے اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں. although it happens in the earlier grades also, but it is really here that we want them to explore the notion کہ جی matter takes up space and has weight or mass. اور اس وقت پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی solids, liquids اور we usually don't refer to gas usually, but we explore more the properties of air because that's more accessible to them. But solids, liquids and gases جو ہیں وہ میٹر کی ٹائپس ہیں اور ان کی یہی کامن ہے characteristics that they occupy space and they have weight. اب یہ جب میں باتیں کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم کو رٹا لگوا دیں. They need to understand this in a very meaningful way. What does occupying space mean? What does weight mean? تو 3rd to 5th گریڈ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بگننگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی شروع ہو جائے کہ میٹر کے کچھ پیسز ہوتے ہیں جو کہ بہت چھوٹے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے. اسٹارٹنگ فرام این انڈرسٹینڈنگ دیٹ یس دے سی تھنگز لائک شوگرز اینڈ سالٹس ان دا K-2 گریڈ بینڈ کہ جی وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس کے بنے ہوتے ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسٹینڈ دیٹ انڈرسٹینڈنگ ان دا 3rd to 5th grade that these particles can be so small that sometimes we cannot see them. And then 6th to 8th جو grade band ہے we will want them to differentiate between mass and weight because weight جو ہے that is the force of gravity on us. We can introduce the notion of mixtures and compounds and elements more towards the 8th grade end. اگر ہم atomic and molecular جو underlying model ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں to explain the behavior of materials that we see through our direct observation اور ہم نے پھر atoms اور molecules کا بھی notion introduce کرنا ہے, ideally that should be done not in the 6th and 7th grade but more in the 8th grade. تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو ویسے لارج اسکیل میٹر آپ جب آبزرو کرتے ہیں تو وی سی دیٹ اٹ آکیوپائز اسپیس اینڈ ہیز میس. اسی طرح جو ایٹم جو کہ ایک سب سے چھوٹا ہے پارٹیکل ایک ایلیمنٹ کا, اس کا بھی اٹ ہیز میس اینڈ اٹ آکیوپائز اسپیس. تو یہ لرننگ پروگریشن کی اب میں ذرا سی آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اس طرح وہ جو آپ کے کانسیپٹس ہیں ان میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اینڈ وی کین یوز دیز لرننگ پروگریشنز دین partly to design our instruction. Of course, we also have to know what our students' existing knowledge is. So, اسی طرح ہم نے جو یہ content ہے اس میں objects اور materials میں differentiate کیا ہوا ہے کہ جی ہم کیونکہ properties explore کر رہے ہیں تو جی objects کی جو properties ہیں ان کی جو important properties ہیں structure of matter سمجھنے کے حوالے سے وہ
mass, weight اور volume ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو تینوں پراپرٹیز ہیں ان کو ہم کس طرح پھر ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ ایک operational understanding by actually performing measurements of weight, mass and volume do children understand these properties clearly. تو وہ کس طرح ہم نے پھر ان کو ڈیولپ کرنا ہے across the 3 grade bands. اور اسی طرح کہ جی آبجیکٹس کی یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں اشیاء کی کہ ان کا میس ہو سکتا ہے یا ویٹ ہو سکتا ہے, اور وہ دے آکیوپائی اسپیس. لیکن جو مٹیریلس ہیں ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ جی جو مٹیریلس کی پراپرٹیز ہیں وہ جیسے اب سیکنڈ گریڈ میں ہم دیکھیں گے ان کی پراپرٹیز کلر, ٹیکسچر, ہارڈنس ہیں. پھر ہم ففتھ گریڈ میں ذرا اور پراپرٹیز کو ایکسپلور کریں گے. اس لرننگ پروگریشن کے مطابق تو جی ہم بگننگ انڈرسٹینڈنگز ڈینسٹی کی بھی کر سکتے ہیں, وہ ہم ڈسکشن کریں گے اس کے بارے میں. لیکن جو مٹیریلس کی پراپرٹیز ہیں دے آر انڈیپینڈنٹ آف دا شیپ اینڈ سائز آف دی آبجیکٹ. اگر وہ اس مادے کا بنا ہوا ہے تو مٹیریلس کی پراپرٹیز ڈونٹ ڈپینڈ اپون دیئر شیپ اور سائز, جو اس قسم کی پراپرٹیز ہیں جو صرف کیریکٹرائز مٹیریلس کو کرتی ہیں. تو اسی طرح ہم ایک تو مٹیریلس کی پراپرٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ایوالو کرتی ہیں, اور پھر جو چینجز آتے ہیں مٹیریلس میں کہ مٹیریلس کین چینج, وی ول ایکسپلور دا ٹرانسفارمیشن آف مٹیریلس. اینڈ الٹیمیٹلی دا بگ کانسیپٹ وی وڈ لائک ٹو ایکسپلور از کہ یہ جو ایسی ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں ان میں جو میس اور ویٹ ہے وہ ہم خاص طور پہ جو یہ چینجز ہم K-8 گریڈ لیول پہ آبزرو کریں گے جن میں مٹیریلز چینج کرتے ہیں, اس میں میس جو ہے وہ نہیں بدلتا, contrary to what children usually think and even adults usually think. کہ جی فار ایگزامپل آپ کسی چیز کو جلائیں تو آپ نے جو بھی انیشل چیز استعمال کی, ووڈ یا کاغذ استعمال کیا, وہ غائب ہو گیا, وہ ڈسپیئر کر گیا. سو وی ہیو ٹو ایکسپلور ہاؤ میٹر چینجز اینڈ دا ڈفرنٹ ویز اٹ چینجز leading up to a formal sort of understanding of physical and chemical changes. And we also need to understand a very important thing, that mass remains conserved through these changes. So ایک فوکس ہے مٹیریلز اور ان کی پراپرٹیز پہ, اور پھر ایک فوکس ہے transformations and changes of materials, with our ultimate goal that they understand that the mass remains conserved in the physical and chemical changes that we are exploring. So وہ بھی ہم نے آپ کو ایک پروگریشن دکھائی ہے کہ اچھا جی کس طرح یہ ہم نے جو ڈیولپ کرنی ہے انڈرسٹینڈنگ آف ٹرانسفارمیشنز, ان کو کیا کیا ایکسپوجر دینا ہے. اب سوال ہم یہ فائنلی اٹھاتے ہیں کہ اچھا جی پھر ہم نے یہ کانسیپٹس ان کو کس طرح سکھانے ہیں. How do we know all this? How are we going to learn all this? Well, one of the ways and the most effective way to learn all this is through scientific inquiry, the way scientists learn. So we are sharing our inquiry cycle with you again, جو ہم پہلے شیئر کر چکے ہیں آپ سے, کہ ہمیں یہ مختلف جو پریکٹسز ہیں انکوائری کی وہ استعمال کر کے, اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے, so that we are able to develop an understanding of materials, and especially eventually when we get to 8th grade and then we have established this base, so that when they go on to high school 9th to 12th, جب پھر وہ واقعی in depth atomic and molecular theory پڑھیں گے تو وہ ان کی ہم نے یہ skills develop کر دی ہیں کہ وہ پھر سمجھ رہے ہیں کہ اچھا جی اگر یہ انڈرلائنگ ماڈل ہے اسٹرکچر آف میٹر کا جس کو کہ ہم ڈائریکٹلی دیکھ نہیں سکتے, یا کم از کم جو ٹولز ہمیں ایکسیسیبل ہیں وہ کس طرح وہ پراپرٹیز اور چینجز کو ایکسپلین کرتے ہیں جن کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اینڈ
what we do want to emphasize as we say کہ جی انکوائری تو ایک یہ بڑا کمپلیکس پروسیس ہے, لیکن اس میں جو پریکٹسز ان سب ایلیمنٹس کو مل کے بنتی ہیں اور جو بہت کرٹیکل ہوتی ہیں اس میں obviously it's conducting observations, learning to measure particularly in the context of the structure of matter strand. آپ نے mass, volume اور نہ صرف یہ میجرمنٹس کرنی ہوتی ہیں, mass and volume and weight measurements, آپ نے ٹیمپریچر میجرمنٹس بھی کرنی ہوتی ہیں, آپ کو ٹائم میجرمنٹس بھی کرنی پڑیں گی. So you need to develop and understand how to do measurements and do them in a reliable way and be aware that there will be errors. اور پھر you move towards constructing explanations of what you observe using very, very clear reasoning and logical connections between what you observe and the explanations that you develop. So یہ تو رہا ہمارا اسٹرکچر آف میٹر کا اسٹرینڈ, اور ہم نے ایک آپ کو کوئک اوور ویو دیا, اور آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے جو لرننگ پروگریشنز ہیں وہ کیسی ہیں. اینڈ دین لیٹر آن وی ول get you to develop learning progressions for other content strands. So before we move on to then specific classroom instructions, ہم آغاز اپنی کلاس روم انسٹرکشن کا کریں گے سیکنڈ گریڈ سے, which is the senior most class of the grade band K through 2. So پہلے we will have a series of lessons with second grade. Then we'll move to the next grade band 3 to 5. اس میں بھی we will have a series of lessons with grade 5, and then we will move to our senior most grade band which is 6 to 8, and we will have a series of lessons with 8th grade. And during these lessons, as we say, we will be emphasizing those teaching practices that we have talked about, certainly emphasizing some of them. اس لیے before we move on to classroom teaching, میں ایک ذرا سا brief overview آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ اچھا جی وہ جو پریکٹسز آف سائنس ہیں جن کو کہ ہم استعمال کر کے میننگ فل طریقے سے سائنٹیفک کانسیپٹس کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, اور جن کو کہ ہم نے عملی طور پہ دیکھا, ڈیمونسٹریشنز ان کی دیکھی ان لیکچرز 2 and 3, اس کو ہم کلاس روم میں کس طرح نرچر یا سپورٹ کر سکتے ہیں. وہ تفصیل میں بہت نہیں جاؤں گی, یو ول گیٹ یور ریسورس مٹیریل فار اٹ, بٹ ایکچولی دین یو ول سی کہ اچھا جب آپ کلاس رومس کو آبزرو کرتے ہیں کلاس روم ٹیچنگ میں کہ ہم نے کس طرح وہ پریکٹسز سپورٹ کی. کچھ پریکٹسز ہم نے پہ زیادہ فوکس کیا ہے, کچھ پہ کم کیا ہے, بٹ how have we supported it. تو ہم ایک آپ کو ایک we want to move through quickly some of the ways in which we can support those practices. I should point out کہ یہ جو میں لکھ رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں on the slides, measures that we can take to support these practices, ہم نے ضروری نہیں ہے کہ جی یہ ایک ہی پرٹیکولر پریکٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. پریکٹسز بھی کیونکہ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں تو دے کین سپورٹ ادر پریکٹسز ایز ویل. سو میں آپ کے ساتھ میں نے ڈیٹیل میں سلائیڈز میں تو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. سو آئی ول جسٹ گو تھرو دی سیلینٹ فیچرز of how we can support the nurturing of these practices in the classroom. So observation جو ایک بہت starting point ہے, اور we have to make our kids become very good observers. تو obviously prior knowledge تو آپ نے assess کرنی ہے کیونکہ آپ نے اپنی observation activity اس کی basis پہ ہی ڈیزائن کرنی ہے. سو سب سے کروشل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا جی ابھی کس قسم کی آبزرویشن ایکٹیویٹی ڈیزائن ہم کر رہے ہیں ڈپینڈنگ آن آور لرننگ گولز, تو وہ جو مٹیریل کی سلیکشن ہے وہ بہت کروشل ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایسا مٹیریل سلیکٹ ہونا چاہیے جس سے کہ بچوں کو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ایک بڑا کلیئر کٹ
آئیڈیا ہونا چاہیے ہے کہ وہ کیا آبزرو کر رہے ہیں. اگر پراپرٹیز کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم اسپیسیفک پراپرٹیز پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو وی شوڈ سلیکٹ مٹیریلز وچ have those characteristic properties. It's very obvious. So bottom line یہ کہ کوئی گرے ایریاز نہیں ہونے چاہیے, بیکاز پھر وہ ان کی جو بلڈنگ ہے آف این انڈرسٹینڈنگ اس کو ہنڈر کریں گے. So material should help them develop these concepts and you will see in the classrooms کہ اچھا جی ہم نے جو materials کی choices کی وہ صحیح تھی یا نہیں, انہوں نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا آبزرویشن اسکلس کو, ان کی انڈرسٹینڈنگ کو. سو چوائس آف مٹیریل از ویری امپورٹنٹ. اور پھر یہ کہ جی آپ نے ان کو سفیشینٹ ٹائم دینا ہے آبزرویشن کے لیے. یو کانٹ رش تھرو دیٹ. So that is an important key point. And working in small groups تو collaborative learning وہ تو across the board ہوگی جب وہ انکوائری کر رہے ہیں اور skills سیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اور شیئرنگ آف آئیڈیاز ہوتا ہے وداؤٹ دا ٹیچر انٹرویننگ اور انٹرفیئرنگ, وہ ایک بہت امپورٹنٹ process ہوتا ہے and they can learn a lot from each other. So essentially choice of materials, collaborative learning, اور پھر ہم تو آبزرویشن کی اسکل میں میجرمنٹس کو بھی ڈال رہے ہیں تو وہ انہیں بہت سی اپرچونیٹیز مختلف قسم کی میجرمنٹس کی ملنی چاہیے, اور وہ بھی اس کا بھی ایک لرننگ پروگریشن ہوتا ہے کہ جی ہم نے کس طرح ان کو بھی ڈیولپ کرنا ہے اسٹارٹنگ فرام دا یگسٹ children and going up till 8th grade. اس کے علاوہ یہ اس قسم کی انیشیٹیوز لینے کے علاوہ آپ کا رول, as I've said again and again, is that of a facilitator. So کلاس روم میں آپ جس قسم کے سوال پوچھتے ہیں, جس طرح آپ رسپونڈ کرتے ہیں, وہ ایک بہت کی اس کا رول ہے ان چلڈرنز لرننگ آف سائنس. تو اب آپ نے اگر مثلاً ان کی آبزرویشن اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو پھر ان سے ایسے سوال پوچھنے چاہیے جن سے کہ ان کی اٹینشن فوکس ہو, توجہ دیں اس چیز کے اوپر جس کو وہ آبزرو کر رہے ہیں, اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس پہ فوکس کر سکیں. سو یو ہیو ٹو, اف یو فیل کہ اچھا جی ان کا فوکس ہٹ رہا ہے, کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, واٹ ڈو یو سی, واٹ ڈو یو نوٹس, واٹ ڈز اٹ فیل لائک, واٹ ڈز اٹ لک لائک. پھر وہی میجرنگ, کاؤنٹنگ کویسچنز, کمپیریزن کویسچنز ود ینگر چلڈرن. یو کین ٹاک آف سمپلر کویسچنز ود اولڈر چلڈرن. جب وہ میجرمنٹس کریں آپ انہیں کہیں کہ وہ شیئر کریں اپنا ڈیٹا, کمپیئر کریں اپنا ڈیٹا, اور آپ اسکلز ان کی ڈیولپ کریں آبزرویشن کے حوالے سے کہ جی وہ پھر اپنے جو ڈیٹا ہے یا جو ان کی انفارمیشن ہے اس کو آرگنائز کر سکیں تاکہ دے کین ہیو اے ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ کہ جو ان کی آبزرویشنز ہیں وہ کیا تھیں. سو دے آر آرگنائزیشن, دے آر ایبل ٹو, اف دے آر آبزرونگ events, they are able to put them in the right order, they are able to see salient features. تو اس کے لیے ہمیں یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا. Then helping them to raise questions. وہاں پہلی بات تو یہ, اور وہ ہر پریکٹس میں, پوری انکوائری کے پروسیس میں ہی میں کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو آپ کو انکوائرر بننا ہے. You have to be the role model. You have to use the practices of science and be a model for them, تو وہ استعمال کریں گے. اس لیے اگر ٹیچر سوال نہیں اٹھا رہی یا اٹھا رہا تو اس کلاس روم میں بچے بھی سوال نہیں اٹھائیں گے. سو یو ہیو ٹو ماڈل دیٹ. اور آپ نے as teachers are learners as well, so آپ نے اپنے آپ کو سکھانا, آپ اپنے لٹریچر کو ریویو کریں starting with your text books, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, اس ٹاپک کے حوالے سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے ذہن میں کیا سوال اٹھ رہے ہیں, and then learn to distinguish between, as we say, the why questions, جن کے جواب میں آپ کوئی نہ کوئی مفروضہ قائم کرتے ہیں, and questions جنہیں ہم testable questions کہتے ہیں کہ جن کے جواب میں آپ کوئی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اور یو کین فائنڈ دی آنسر ٹو یور کویسچن ڈائریکٹلی.
So you have to improve your questioning skill. You have to learn how to identify the why questions, where I've put down कि जी starting point जो testable questions का होता है वो action questions होते हैं. What will happen if I do this? और आप भी अपनी उसी तरह ट्रेनिंग करें कि जी उसमें हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं. What will happen if I pour water in a paper bag? What will happen if we leave jelly outside the fridge? Starting with your youngest grade band, what will happen if we add vinegar to baking soda? This is something we can explore for the 3 to 5 grade band. So ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब में आप फौरन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. और बल्कि action questions are also very good questions to develop your ability to predict. Because when you say what will happen if, so before you actually do the investigation, you can answer that question, I think this was what will happen. यानी आप जो outcome है उसके बारे में पहले ही एक पेशीन गोई कर सकते हैं. So वो skill भी साथ develop होती है. So ask action questions yourself, encourage children to ask action questions, और वो questions की फिर वो skill evolve करती जाती है. हम कहते हैं जी action questions के बाद फिर वो problem posing questions आते हैं. Is it possible? How can we? Is it possible to grow plants using salt water? How can we turn a sinker into floater? कि एक चाबी को पानी में डाला और वो सिंक कर गई तो हम किसी तरीके से उसको फ्लोट करवा सकते हैं या नहीं. तो इस तरह उनकी एक तो सवाल पूछने की और सवाल फॉर्म्यूलेट करने की स्किल को हम डेवलप करते हैं. पहले आप अपनी स्किल डेवलप करें और फिर encourage them to raise questions. And one of the things which I've shown you on this list, दो चीज़ें. एक तो उस टॉपिक के हवाले से जिस मटीरियल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं या जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो ऐसी एक्साइटिंग होनी चाहिए कि वो उनकी क्यूरियोसिटी को स्टिम्युलेट करे और वो सवाल उठाएं. और दूसरा ये कि आप इनकरेज करें कि वो सवाल उठाएं. एंड वन ऑफ द वेज यू कैन डू इट इज दैट यू कैन हैव अ क्वेश्चन बोर्ड इन योर क्लासरूम एंड यू इनकरेज चिल्ड्रन के जी जो भी अपनी नेचुरल दुनिया के बारे में स्कूल से घर जाते हुए कोई चीज़ देखी तो ख्याल आया या घर में कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ तो यू कैन कम एंड पुट दोज क्वेश्चंस डाउन ऑन योर क्वेश्चन बोर्ड एंड यू हैव अ allocate a time once a week in your class where you will deal with some of those questions, or maybe they can conduct investigations at home to deal with them. कुछ questions आपकी integrate हो सकते हैं curriculum में जो आप करवा रहे हैं. And obviously you have to create a very positive atmosphere in your class. कि बच्चे जब सवाल उठाएं तो आपकी response बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए. Whether it's not a scientific question, whether it is, some of the questions you can't answer using science. But you have to encourage them to ask questions and not react negatively in the classroom. और हम वो responses जो हैं उनके बारे में मज़ीद बात करेंगे. उसके अलावा ये जो स्किल्स हैं कि जी अच्छा वो हाइपोथेसाइज करें, मफरूज़ा कायम करें. यू कैन गो थ्रू रीड थ्रू द डिटेल ऑफ व्हाट I've written down here, but essentially मफरूज़ा कायम करने वाली जो स्किल है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है. और जब उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, जब वो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और दुनिया के बारे में एक्सपीरियंस, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में उनकी मालूमात इकट्ठी होंगी तो वो एक जो उनके मफरूज़े हैं उनमें एक पुख्तगी आती जाएगी. बिकॉज दे व्हेन यू फॉर्म अ हाइपोथेसिस यू यूज़ योर प्रायर नॉलेज और यू यूज़ सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप पहले जानते हैं और आप फिर उसका जवाब देते हैं उस सवाल का कि अच्छा ये कैसे या क्या होगा. बट जस्ट वन पॉइंट आई वांट टू मेंशन दैट आई put down here as well कि जब आप उनसे why का सवाल पूछें, which as I said needs to come much later and hopefully that they should ask it themselves, उसमें आपको जो कहना चाहिए है वो ये है कि जी in your opinion why do you think this happens, what do you think, ताकि ये देखा गया है कि जब आप इस तरह as we say the ball is in the children's court के जी जब आप कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है तो ये साइकोलॉजिकली देखा गया कि बच्चे उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि we don't have to give a scientifically correct answer or the
appropriate answer scientifically. We just have to offer our thoughts. So they're in a way encouraged, KG, we value your views and we just want you to share your views. It's not about being right or wrong. Then there's helping children plan and conduct investigations. और जैसे आप हम classroom experiences में भी थोड़ा सा आपको exposure देंगे कि की चीज़ ये हमने जो उनको train करना है कि जी हमने ऐसी investigations को plan और structure करना है जो reliable हों और जिनसे कि जो हम information ले रहे हैं वो उसमें बहुत errors नहीं है, वो उनसे हम meaningful फिर अपनी understanding construct कर सकते हैं. So one of the first things that we need to introduce them to is the notion of a fair test, even in the youngest grade band. In other words, हम अगर एक जो सवाल जिसका जवाब तलाश करना चाह रहे हैं through an investigation, typically वो ऐसी investigation है जिसमें कि कुछ चीज़ें जिन्हें हम variables कहते हैं, we don't introduce that word for the younger children, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बदलना है, कुछ को हमें कांस्टेंट रखना है और फिर हमें ये फैसला करना है कि हम क्या चीज़ मेजर करेंगे टू आंसर क्वेश्चन. तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने एक प्लान आपको दिखाया है स्लाइड पे, वो जो है वो हमें बच्चों को एक्सपोज कर देना चाहिए टू दैट स्ट्रक्चर. पहले दे कैन डू इन्वेस्टिगेशंस दैट you have planned as a teacher, but we get them to dissect them, and then we hopefully want to take them to a level where they can plan investigations themselves. तो हमने वो डिटेल बताई है कि जी क्या डिफरेंट तरीके हैं जिनसे कि हम वो सपोर्ट कर सकते हैं प्लानिंग की, और फिर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस में तो फिर एक वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेस आप इस्तेमाल करते हैं ना. जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन अ वैरायटी ऑफ वेज, तो वो सारे टूल्स हमें उन्हें सिखाने होते हैं. एंड इवेंचुअली after an experiment or an investigation, there is always a collective sharing of ideas, और उस collective sharing of ideas में जैसे हम अभी बात करते हैं कि जी वो फिर हम तज्जिया करते हैं, but experiment के हवाले से so that their skill develops to see also for themselves and plan good experiments. उन्हें एक कंपैरिजन करना चाहिए कि अच्छा जी जो हमने प्लान किया एक्सपेरिमेंट और जो एक्चुअल कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, उनमें कोई फ़र्क था, कोई इश्यूज थे जो हमने इनकाउंटर किए, हमारे कोई डिज़ाइन में फ्लॉ था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एनालिसिस हो. बट बियॉन्ड दैट, व्हेन वी कम टू चिल्ड्रन, हेल्पिंग चिल्ड्रन इंटरप्रेट एंड एनालाइज, जो कलेक्टिव डिस्कशंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग है, दैट इज़ at the heart of developing an understanding of science and the practices of science, and actually it's a very powerful tool across disciplines as well. So usme you have to become a very, very skillful facilitator. सवाल आप क्या पूछते हैं, आप रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं. सो एक तो वो कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़ी एसेंशियल है जिसमें बच्चे अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और उनका तज्जिया करते हैं. सो देयर अगेन वी हैव गिवन यू अ लिस्ट कि जी ऑब्वियसली वो ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव शेयर करता है, दी अदर्स कैन कमेंट, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स रोटेट होते हैं. बट जो बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ इस कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है उसमें यह है कि क्योंकि सब अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, सब अपने फाइंडिंग्स जब शेयर करते हैं तो हम मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग्स इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि वो जो वेरिएशन होती है उनके फाइंडिंग्स में, और हम कहते हैं जी जब वेरिएशन हो और डिसएग्रीमेंट्स या डिस्क्रेपेंसीज हो, दे मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस इनरिचिंग. उसी से ही आप सीखते हैं जब डिस्क्रेपेंसीज होती हैं फाइंडिंग्स में, डिसएग्रीमेंट्स, और फिर आप सवाल जवाब करते हैं कि जी आपके ख्याल में क्यों है. People who have differing views then explain why they have differing views, and then you have to arrive at a collective understanding. जो आप उनको रीडिंग मटेरियल दें
اس کو بھی استعمال کریں, not just کہ وہ passively پڑھیں, پر اس کا بھی ایک analysis یا تجزیہ کریں. So the reading material also has to be read and they have to be trained to analyze their reading material as well. And indeed, as I keep saying, a classroom atmosphere where they feel free to express themselves. And finally, I'm going to talk very briefly about communication. جو ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہے, یا آپ وربلی بات چیت کرتے ہیں, یا ان رائٹنگ اینڈ ڈائیگرامز آپ اپنی فائنڈنگس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو کمیونیکیشن کے بہت سے مختلف طریقے ہوتے ہیں, اورلی, through writing, through descriptive writing, through diagrams, through constructing, as we say, communication کہ جو ہم ماڈل کرتے ہیں اپنی انفارمیشن کو, اس کو ہم تھرو گرافس کر سکتے ہیں, تھرو ٹیبلز کر سکتے ہیں. سو دیر آر ڈفرنٹ ویز آف کمیونیکیٹنگ اینڈ وی نیڈ ٹو ہیلپ چلڈرن جو ہے ڈیولپ دوز اسکلز آف کمیونیکیشن, جس میں کہ وہی والی بات ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ماڈل کرنی ہے, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بڑی افیکٹو ہونی چاہیے. دا وے یو رسپونڈ ٹو children in the classroom, where you encourage them to think. Or one of the starting points جو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ بچوں کو پوچھتے ہیں کہ اچھا جی then what are your findings, what do you think, پر یہ کہ پھر جو بھی آپ جواب وہ دیتے ہیں آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, اس کو ریفریز کرتے ہیں, اس کو بدلتے نہیں ہیں پر ریفریز کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ واضح ہو جائے. You can even return to your children and ask them whether this is what they've said. And if they agree or disagree, you ask them to give reasons کہ جی آپ کیوں اگری کر رہے ہیں اپنے دوسرے گروپ کے ساتھ, اگر ڈس اگریمنٹ ہے تو وہ کیوں ہے آپ کی ڈس اگریمنٹ. سو یور ریسپانسز آر ویری critical. And then you can move on to more challenging questions, the why questions. Well, why do you think? جب آپ ایک collective analysis ہوتا ہے findings کا کہ پھر کیوں آپ کے خیال میں یہ کیوں ایسا ہوا. سو وہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. اور جب وہ ریٹن کام بھی کرتے ہیں اور ڈائیگرامز بھی بناتے ہیں, اس کی بھی آپ کو ٹریننگ کرنی ہے کہ جی ڈائیگرامز کے جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ ہیں, لیبلنگ ہے, وہ بھی یہ ہے کہ جی آپ بلائنڈلی انسٹرکشنز نہیں دیتے. دا بیسٹ وے ان کے ریٹن ورک پہ بھی آپ مخصوص طریقے سے کامنٹ کرتے ہیں, جس کے بارے میں ہم when we go through the classroom experiences ہم اس کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے کہ کس قسم کا کامنٹ کرتے ہیں وہ. اور اگر آپ نے ان کی اسکلز آف ڈرائنگ پکچرز اینڈ ڈائیگرامز امپروو کرانی ہے تو دا بیسٹ وے از دیٹ وی شیئر دیٹ اینڈ وی آر ایبل ٹو اینالائز کلیکٹیولی کہ جی کیا چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس سلسلے میں. اسی طرح جو ریکارڈنگ کی اسکلز ہیں, ایکسپیریمنٹس کو ریکارڈ کرنا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو ان کو ایک انیشل ایک قسم کا خاکہ یا ٹیمپلیٹ ہم دیتے ہیں. اس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ اچھا جی اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ ریکارڈ کرنا ہے تو وہ کیا سوال ہے جس کا آپ جواب پوچھ رہے ہیں, جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے مٹیریل کیا استعمال کیا, پکچرز, ڈائیگرامز. وی انکریج دیٹ اے لاٹ اسٹارٹنگ فرام دا ینگر چلڈرن خاص طور پہ جو کہ بہت سارا لکھ نہیں سکتے, کہ وہ تصویروں سے بتائیں. تصویریں ویسے بھی ہمیں بڑا ایک ہمارا اسیسمنٹ ٹول بھی بڑا پاورفل ہے, کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی ان کی آبزرویشنل اسکلس کیا اور ان کے یہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں. سو تصویریں بنائیں اور اپنی اگر فائنڈنگس کو ریکارڈ کرنا ہے اس کے لیے ٹیبلز کی ضرورت ہے تو ٹیبلز بنائیں, ایک ریٹن ڈسکرپشن ہو. اور پھر یہ کہ جو کروشل چیز ہے کہ ہاؤ ڈو یور فائنڈنگس آنسر یور اوریجنل کویسچن, وہ کس طرح آپ کو اس کا جواب ملا, نہیں ملا. اور پھر یہ کہ جی آپ کے کیا ایشوز تھے, کیا ڈفیکلٹیز تھیں, آر دیر اینی مور کویسچنز دیٹ کم ان ٹو یور مائنڈ when you do that experiment. So یہ تو میں نے ایک آپ کو ایک fast forward کر کے I've taken you through all the different measures that we will take to support those skills, but you will actually see some of that in the classrooms. So inshallah when we meet next time we will be
starting with instruction or teaching in second grade, and we will develop the plan and sequence of learning for what we are going to be teaching grade 2. And as we move on in this unit, then we will move on from grade 2 to grade 5 and grade 8, and hopefully by the end of it, you will have a solid understanding of those teaching practices, and you will see them in action. Thank you.